کرنا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوا کہ نہیں. کوئی بھی پہلے لڑکا پیدا ہوگا اسی وقت اس کو چھین لیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس فرعون نے اس خواب کے بعد کتنے یعنی بچوں کو قتل کیا. انہوں نے لکھا کہ 900,000 مولود و90. انہوں نے جو ہے 990,000 بچوں کو قتل کیا. اس طریقے سے قتل عام، جس کو بھی ملے بس قتل کر دو. تاکہ اس لیے دنیا میں جو ہے نا پاور اتنی خراب چیز ہوتی ہے، پوزیشن، حب جال اور حب مال. مال کی محبت، پاور کی محبت لوگوں کو اندھا کر دیتی، ایسا کر دیتے کہ بالکل جو بھی چاہے وہ کر لیتے. تو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے، اس فرعون نے صرف اللہ کے جو نبی آنے والا ہے، جو نبی آئیں گے، اس نبی کو روکنے کے لیے اور اللہ کو جو دین ہے دنیا میں آنے والا تھا اس دین کو روکنے کے لیے، صرف اس مقصد کے لیے انہوں نے جو ہے 990,000 بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کیا. اچھا کتنا بڑا عذاب ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. بلاء عظیم، بلاء کا مطلب امتحان، آزمائش. اور یہ اتنا بڑا امتحان ہے، اللہ فرماتے ہیں عظیم، بہت بڑا امتحان ہے. آپ سوچے آپ کے گھر پہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد فوراً گورنمنٹ کی طرف سے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی آ گیا اور اس بچے کو اٹھا کے لے کے چلا گیا اور آپ کے سامنے اس بچہ کو قتل کر دیا. کتنا بڑا امتحان ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، اگر کوئی بچی پیدا ہو گئی تو فرعون نے آرڈر دیا نہیں، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو قتل نہیں کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لڑکیوں پر اس کا احسان تھا، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ لڑکی کو مارنا نہیں چاہیے؟ نا، اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر یہ زندہ رہے تو ہماری خدمت کے لیے کام آئے، تو اس لیے جو ہے ان کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس وقت کو یاد کرو، یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر. کتنا بڑا احسان ہے کہ تمہارے اوپر یہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی تھی کہ تمہارے جو ہے اولاد کی کوئی آزادی نہیں تھی، تمہاری کوئی آزادی نہیں تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اپنے نبی بنا کر بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، اور نبی بنا کر بھیجا، اور نبی کے ذریعہ تم لوگوں کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات دی. بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کو یاد کرو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ میری طرف سے بڑی نعمت ہے تو میرا کہنا مانو. اور میں نے جو نبی بنا کر بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. اور اسی طریقے سے میں نے جو کتاب اتاری، کتاب قرآن الکریم، اس کو بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ بھی مانو. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینا یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ کیسی نعمت ہو گئی؟ فرعون سے نجات ملنا، اور یہ کیسے نعمت ہو گئی؟
تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ نعمت امتحان جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے اور اللہ نے اس مصیبت سے نجات دے دی. یہ کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ مصیبت امتحان ہوتا ہے. آپ کے اوپر کوئی بیماری آ گئی ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ امتحان ہے. اور بعض دفعہ جب اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا امتحان ہے. نہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ، یہ تمام چیزوں کے اندر تمہارے لیے آزمائش تھی. ایک نمبر تو یہ ہے کہ اللہ نے فرعون سے نجات دے دی، پھر اس کے بعد جو ہے تمہارے بچوں کو جو ہے بچوں کی حفاظت کی، پھر اس کے بعد جو ہے تمہاری جو لڑکیاں جو فرعون کے خادمہ تھے، خدمت کرتی تھی، ان کو میں نے جو ہے آزادی دی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مصیبت یہ امتحان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مصیبت سے نجات ملنا یہ بھی امتحان ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، تو ہم اس وقت ہمارے لیے کیا امتحان ہے کہ ہم صبر کرتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے کہ نہیں، یہ امتحان ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ نعمت ملنے کے بعد یہ نعمت کا شکر ادا کرتا کہ نہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عجب للمؤمن، مومن کا جو معاملہ ہے بڑا عجیب معاملہ ہے. ان اصابہ خیر حمد اللہ وشکر، جب ان کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس وقت بھی وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی طریقہ سے صبر اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے مومن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مصیبت آ گئی تو پریشان ہو گئے، یا مومن ایسا نہیں بن سکتا کہ اس کے اوپر کوئی نعمت آئی ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت ملنے کے بعد وہ اللہ کو بھول گیا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے لیے یہ دونوں امتحان ہیں. اللہ کی طرف سے تمہیں نجات ملی ہے، یہ بھی امتحان ہے، اس لیے کہ نجات ملنے کے بعد اب یہ وقت آ گیا کہ تم اللہ کو نہیں مانتے. اب یہ وقت آ گیا کہ میری طرف سے ایک نبی بنا کر بھیجا ہوں اور اس نبی کے تم ماننے کو تیار نہیں ہو. یہ بڑا امتحان ہے، یہ بڑا امتحان ہے کہ تم فیل ہو گئے ہو. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اگر تم اس آزمائش میں، امتحان میں کامیاب نہیں ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو پھر یاد رکھنا اللہ کے پاس تمہارے اللہ کے یہاں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دنیا کا عذاب تو بہت کم ہے، بہت ہی چھوٹا عذاب ہے، لیکن آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَا